اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلکہ و اصحابکہ یا سیدی یا حبیب اللہ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی ربنا وتقبل دعا ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صدقے کی فضیلت بیان میں سیدنا حضرت بی بی پاک فاطمہ الزہرا کی شادی کے وقت ایک نیا کرتا تیار کرایا گیا اور ایک پرانا کرتا آپ کے بدن پر پہلے ہی تھا۔ ایک روز ایک سائل نے آ کر کہا کہ خدا کے واسطے ایک پرانا کرتا مل جائے۔ تو زہرا فکر کرنے لگی کہ کون سا کرتا دینا چاہیے۔ پھر خیال کیا کہ پرانا کرتا دینا چاہیے کیونکہ سائل بھی تو پرانا ہی مانگتا ہے۔ پھر سوچا کہ اللہ پاک فرماتا ہے کہ یعنی جب تک عمدہ اور دل پسندیدہ چیز اللہ کی راہ میں خرچ نہ کرو گے بھلائی نہیں حاصل کر سکتے۔ یہ خیال آتے ہی نیا کرتا سائل کو دے دیا۔ دوسری عورتیں جو اب آپ کے پاس بیٹھی تھیں دریافت کیا کہ پرانا کرتا سائل کو کیوں نہیں دیا، حالانکہ سائل پرانا کرتا ہی مانگتا تھا۔ جواب دیا، بے شک سائل پرانا کرتا مانگتا تھا مگر ہمیں تو مناسب نہیں کہ سائل کو پرانا کرتا دیا جائے اور میں خود نیا کپڑا پہن لوں۔ پرانے کے مقابل نیا کرتا میرے نزدیک محبوب اور عزیز ہے، تا وقتے کہ عزیز چیز اللہ کی راہ میں خرچ نہ کی جائے مستحق ثواب نہیں ہوتا، اس لیے میں نے نیا کرتا سائل کو دے دیا۔ اصل صدقے کی فضیلت ہے یہ۔ حکایت نمبر 2، حضرت علی بن ابی طالب کرم اللہ وجہہ ایک روز غلہ خریدنے کی غرض سے حضرت فاطمہ الزہرا کی ایک چادر بازار میں بیچنے کی لے گئے۔ 6 درہم کے عوض ایک خریدار کے ہاتھ فروخت کر دی۔ راستے میں ایک سائل سوال کرتا ہوا دیکھ کر سب درہم سائل کو دے دیے۔ اس بات کا کچھ خیال نہ کیا کہ گھر کیا لے کے جاؤں گا، گھر میں تو سب بھوکے ہیں۔ لیکن خدائے پاک کی شان دیکھیے کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام ایک اعرابی کی صورت میں ایک ناکہ لیے ہوئے آپ کے سامنے آئے اور کہنے لگے، علی تم اس ناکہ کو خرید لو تو خرید لو، قیمت پھر دے دینا۔ حضرت علی کرم اللہ وجہ نے 100 درہم کے عوض یہ ناکہ خرید لیا۔ اتنے میں حضرت میکائیل نے یوں کہا کہ اگر تم اس کو بیچو تو ہم 160 درہم آپ کو دے دیں گے، ہمیں یہ ناکہ دے دیجیے۔ آپ بہت خوش ہوئے اور 160 درہم لے کر اس وقت حضرت میکائیل کو ناکہ سونپ دیا۔ اس کے بعد حضرت جبرائیل ملے اور اپنے 100 درہم طلب کیے۔ آپ نے فوراً 100 درہم دے دیے اور 60 درہم لے کر اپنے گھر واپس آ گئے۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا نے دریافت کیا کہ یہ 60 درہم کیسے مل گئے؟ فرمایا کہ میں نے خداوند کریم سے تجارت کی تھی، 60 درہم کا منافع ہوا۔ پھر حضرت علی کرم اللہ وجہ نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے تمام ماجرا بیان کیا۔ آپ نے فرمایا، بیچنے والا جبرائیل اور خریدنے والا میکائیل، اور ناکہ وہ تھی جو قیامت کے دن فاطمہ الزہرا کی سواری ہوگی۔ دیکھو حضرت علی کرم اللہ وجہ نے 6 درہم اللہ کی راہ میں خرچ کیے مگر 6 کے بدلے میں 60 درہم ملے۔ فرمایا اللہ تعالیٰ نے، من جاء بالحسنۃ للہ فلہ عشر مصالح، ایک نیکی گر کوئی بندہ کرے ایک کے بدلے میں اس کو 10 ملیں گے۔ چونکہ صدقہ میں ایسے ہی فائدے ہوتے ہیں، ارشاد ہوتا ہے، مثل الذین ينفقون الیہ
بصرہ کے ایک قاضی کی بیٹی کہیں واز میں صدقہ کے فضائل سن رہی تھی۔ ایک فقیر نے دروازے پر سوال کیا۔ لڑکی نے کہا، نقد تو اس وقت موجود نہیں ہے، لیکن اماں جان نے میری چوٹی میں 2 موتی پرو رکھے ہیں، جلدی سے نکال لو۔ فقیر نے کچھ تعامل کیا۔ اس نے باپ کے خوف سے جلدی میں چوٹی کاٹ کر سائل کے حوالے کر دی۔ ایک غماز نے قاضی سے جا کر کہا، حضور صاحبزادی کی خبر لیجئے، پردہ پردہ میں کیا گل کھلائے ہوئے ہیں۔ ایک فقیر سے تعلق کر لیا ہے، کل کا ہی ذکر ہے کہ فقیر اس کی چوٹی کاٹ کر لے گیا ہے۔ لڑکی کی چوٹی کیا کٹی بلکہ آپ کے ناک بھی کٹ گئی۔ قاضی صاحب کو بہت غصہ آیا، لڑکی کو بلایا، ماجرا پوچھا۔ لڑکی نے کہا، توبہ معاذ اللہ، آپ کا کدھر خیال ہے؟ باپ بولا، اچھا بیٹی سچی ہو تو ہمیں چوٹی دکھاؤ۔ لڑکی بولی، 2 رکعت نماز پڑھنے کی اجازت مل جائے۔ کہا، اچھا یہ نماز میں مشغول ہو۔ وہ لڑکی نماز میں مشغول ہوئی اور سجدہ میں نہایت عاجزی سے دعا کی، الہی مجھے تیری ذات پر بھروسہ ہے، تیرے ہی لیے میں نے صدقہ دیا، اب مجھے باپ کے آگے شرمندہ اور رسوا نہ کر، کیونکہ عاجزی اس دربار بے نیاز میں بہت مرغوب ہے۔ عاجزی خدا کو نہایت مرغوب ہونے کی وجہ سے ہی ہے کہ قاعدہ کی بات ہے کہ جس کسی کے پاس جو چیز نہ ہو وہ اس کا خواہاں ہوتا ہے اور وہ اس کو مرغوب ہوتی ہے۔ اگر وہ چیز ادنا درجہ کی ہو اور اسی طرح سے دربار خدا بندی میں تمام چیزیں ہیں مگر عاجزی مسکنت نہیں ہے، اس لیے خداوند کریم کو عاجزی پسند ہے۔ نیز اس نے ابھی سجدہ سے سر نہیں اٹھایا تھا کہ سر پروس مینڈوں کی ایک چوٹی آئی اور ہر ایک مینڈے میں بھی ایک شاہوار موتی بڑا جگمگا رہا تھا۔ پھر نہایت وقار کے ساتھ اپنے باپ کے سامنے آئی۔ باپ دیکھ کر تعجب کرنے لگا، کہا کہ سچ ہے، ایک نیکی کرنے والے کو 10 گنا بدلہ ملتا ہے۔ قاضی صاحب نے سزا دینی چاہی مگر لڑکی نے سفارش کر کے معافی دلوا دی۔ ایک نیکی گر کوئی بندہ کرے، ایک کے بدلے میں اس کو 10 ملتی ہے۔ اسی طرح حقائق میں ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں ایک دھوبی تھا، وہ صفات سے موصوف تھا اور اس کی بد اخلاقی سے لوگ نالاں تھے۔ سب سے متفق ہو کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہو کر اس کی شکایت کی کہ حضور یہ لوگوں کے کپڑے بدل دیتا ہے، آپ اس کے حق میں بد دعا کریں تاکہ یہ مر جائے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اس کے حق میں بد دعا کی، اللہم لا تردہ بزعتہ، اور ان لوگوں کو بشارت دی اور کہا اس دھوبی کی عمر میں صرف آج کا ہی دن باقی ہے، وہ کبھی زندہ واپس نہ لوٹے گا۔ حاضرین کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی دعا سے سکون مل گیا اور اس کی ہلاکت کا یقین ہو گیا۔ دھوبی اپنے کھانے کے لیے 3 روٹیاں لے کر حسب عادت گھاٹ کو جا رہا تھا۔ اسی اثنا راہ میں ایک سائل ملا اور اس سے کہا کہ میں بھوکا ہوں، اللہ کے نام پر مجھے ایک روٹی مل جائے۔ اس نے ایک روٹی سائل کو دی۔ سائل نے روٹی کھا کر دعا کی۔ اس دھوبی کو سائل کی دعا بہت پسند آئی، خوش ہو کر دوسری روٹی بھی اسے دے دی۔ سائل نے اس کو پھر دعا دی، یہ سن کر تیسری روٹی بھی اس کے حوالے کر دی۔ سائل نے کہا، حفظک اللہ تعالی انا بایاتی سماع سلام ضرب اللہ لکا قصر فی جنت۔ الحاصل سب دھوبی کے منتظر تھے کہ اس کا کیا حال ہو۔ دیکھا کہ دھوبی کپڑے اٹھائے ہوئے صحیح سالم چلا آ رہا ہے۔ لوگ اس کو دیکھ کر بڑے حیران ہوئے، کہا یا نبی اللہ،
وہ دھوبی تو صحیح سلامت چلا آ رہا ہے، آپ کے وعدے کی تصدیق نہیں ہو سکی۔ حضرت عیسیٰ روح اللہ نے فرمایا اس کو میرے پاس لاؤ تو اس کے حال کی پڑتال کروں۔ الغرض حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے دھوبی سے پوچھا آج تو نے کون سا ایسا عمل کیا ہے اور کس عمل کی وجہ سے یہ نتیجہ برآمد ہوا؟ عرض کیا یا نبی اللہ، راستے میں مجھے ایک بھوکا سائل ملا، میں نے اس کے حال پر رحم کھا کر تینوں روٹیاں جو میرے پاس تھی اسے دے دی، اس نے ہر ایک روٹی کے بدلے مجھے دعا دی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا اے دھوبی ذرا اپنی گٹھی تو کھول۔ جب گٹھی کھولی تو اس میں سے کالا سانپ نکلا جس کے منہ میں لوہے کی لگام لگی ہوئی تھی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے سانپ کی طرف متوجہ ہو کر فرمایا، سانپ نے کہا لبیک یا روح اللہ، فرمایا کیا تجھ کو خدا نے اس دھوبی کے ہلاک کرنے کے لیے نہیں بھیجا؟ کہا ہاں، فرمایا باری میرے نام جاری ہو کہ فلاں دھوبی کو جو فلاں چشمے پر کپڑے دھوتا ہے جا کر ایسا ڈس مار کہ فوراً اس کا دم نکل جائے۔ میں بھی اسی ارادے میں کمر باندھ کر اس کے پشتارے میں جا گھسا اور وقت کا انتظار تھا، مگر اس نے آج صدقہ دیا اور سائل نے اس کو دعا دے دی۔ اللہ پاک نے صدقے کی طفیل دعا قبول فرمائی، حتیٰ کہ ایک فرشتہ آہنی لگام کے میری طرف بھیج دیا۔ اس نے آ کر بلا تعمل میرے منہ کو اس آہنی لگام سے ایسا جکڑا کہ میں اپنے کام سے ناکام ہو گیا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا اے دھوبی تو اپنا کام اصل و شروع کر، حق تعالیٰ سبحانہ نے تیرے گزشتہ گناہ صدقے کی برکت سے بخش دیے اور تیری عمر میں بھی برکت دی۔ کسی شاعر نے کیا خوب کہا، یعنی صدقہ دے اگرچہ خشک روٹی ہی کیوں نہ ہو، سانپ کے سامنے بھی جائے تو سانپ نہیں کاٹے گا۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ مثال صدقہ دینے والوں کی بیان فرماتا ہے۔ صاحبہ میرے حق میں دعا کرے اور میں بھی دعا کرتا ہوں کہ اللہ پاک سب مسلمانوں کو صدقہ دینے کی توفیق عطا فرمائے اور اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طفیل سب کا خاتمہ بالخیر ہو، آمین یا رب العالمین۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون والسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔